أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرا محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم اس آیت کی روشنی میں مذاکرے کے طور پر چند باتیں سن چکے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ جیسا کہ کل ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ شریعت ہمیں مال حاصل کرنے سے منع نہیں کرتی، کمانے سے منع نہیں کرتی، اور پھر ضروریات زندگی میں سے ہے مال کا ہونا، یہ ضروری ہے، مال کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ضروریات کو مال کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ اگر مال نہ ہو تو پھر میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ کرسی لیں گے کیسے؟ جس مائک سے میں بیان کر رہا ہوں یہ سنیں گے کیسے؟ جس موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور پھر یہ جو ریکارڈنگ سسٹم ہے یہ سب ہوگا کیسے؟ اتنی چھوٹی سی یہ چیز ہے، قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک ساتھی جو ہے لے کر آئے، اللہ ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہر چیز اب موبائل ہے، بہت سے جنہیں دیکھ کو سوچتی حضرت کے پاس اتنے اچھے اچھے موبائل ہیں، ان کو مجھے بڑے موبائل کا شوق ویسے تو اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہوتا ہے ذرا اچھے اچھے موبائل دیکھے تو۔ سب سے پہلے 2016 میں چند آپ ہی میں سے ساتھی تھے، ان بھائیوں نے سیمسنگ کی ایک جو ہے اس وقت کی سب سے قیمتی موبائل ہدیے میں پیش کیے تھے۔ اس کے بعد سے وہ ہدیوں کا سلسلہ چلتا رہا، ان کی برکت سے اللہ ان کی کمائیوں میں صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ تو خیر، ضروریات زندگی کو اللہ نے مال کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہیں۔ کل ہم نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کمانا فرض ہے، مال کمانا فرض ہے۔ کتنا کمانا اس کی کوئی حد نہیں ہے، شریعت اس کی کوئی، ہاں یہ ضرور ہے کہ حلال طریقے سے کمائے اور پھر حلال طریقے پر خرچ کریں، حلال راستوں میں خرچ کریں، اللہ کے رضا والے کاموں میں خرچ کریں، یہ شرط ہے۔ جب انسان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، کل یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی، مال اگر ہاتھ میں ہے تو نعمت ہے، مال اگر دل میں ہے تو مصیبت ہے۔ اگر دل میں مال کی محبت آ جائے تو پھر یہ محبت انسان کے ایمان کو، انسان کے سکون کو، زندگی کے چین اور سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ مال کی محبت انسان کی زندگی میں بے چینی، بے قراری اور پریشانی لاتی ہے۔ وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، خلاصہ کے طور پر کیونکہ اس آیت کی جو ہے روشنی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مال کی محبت نہیں، مال والے کی محبت ہونی چاہیے، مال دینے والے کی، مال کی محبت نہیں، بلکہ وہ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ، اس کی محبت دل میں۔ اور جب مال دینے والے کی محبت دل میں ہوتی ہے پھر اس کے حکموں پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہوئے اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میرے پیسے تو گھٹ رہے، کیا حساب کر کچھ نکالنا، اندازے سے نکالت نہیں ہوتا۔ ہمیں 100 روپے زیادہ نکالتی ہیں، اندازے سے نکال ڈالتی ہیں۔
وفی اموالہم حق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں نے یہ حق رکھا ہے۔ تو اللہ کا متعین کردہ یہ حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے جو اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے، مالداروں کے مال میں رکھا ہے۔ اس میں اندازہ نہیں چلے گا، حق والے کو حق پورا دینا فرض ہے۔ صحیح بات۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ مال کی زکوٰۃ نکالنے میں ٹال مٹول نہیں کرتے، خرچ کرنے میں ان کا دل کھلا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر انہیں کامل یقین ہوتا ہے۔ اور جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہوتا، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر جس ذات نے دیا وہی ذات اور دے گا، اس یقین کی کمی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اور جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے اس یقین کو برباد ہونے نہیں دیتے۔ اس یقین کے ساتھ وہ جو عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اسی طرح علامہ خرائطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے مکارم الاخلاق، دونوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی ذات پر توکل یہ بہت ضروری ہے، اور جب انسان توکل کرتا ہے اور پھر اس توکل کی وجہ سے ہی وہ نیک عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی آئے ان کے پاس، اپنے بچے کے ساتھ آئے، تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے ان کو دیکھتے، ان کے بچے کو دیکھتے، ان کو دیکھتے، کبھی کبھی ان کے بچے کو دیکھتے، تعجب سے۔ کیوں؟ سیم ٹو سیم، ہو بہو، ایک جیسی شکل، ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ابا کا چہرہ اور بیٹے کے چہرے میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، ایک دم کاپی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب ہو گئے، اور پھر جو ہے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پوچھ لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پوچھ لیے کہ بھئی آج تک میں نے اتنے بچوں کو دیکھا لیکن کسی بیٹے کو اپنے باپ کے اتنے مشابہ نہیں دیکھا، اتنا ہم شکل، ایک ذرہ بھی فرق نہیں، ایسا ہم شکل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعجب کو دیکھ کر انہوں نے مدینہ منورہ کا حصہ، انہوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین کیا میں اپنا قصہ نہ سناؤں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور سناؤ، ہوا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ کہ نکاح کے بعد جب میری بیوی حمل سے تھی، حاملہ تھی، اس وقت اعلان ہوا جنگ کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، جہاد کا اعلان ہوا، اور یہ اعلان ہوا کہ جتنے نوجوان ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے بول و بالا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلنا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو سب نکلنے لگے، تو مجھے بھی نکلنے کا ارادہ ہوا۔ میں گھر گیا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، ارادہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو حمل سے ہوں، آپ چلے جائیں گے؟ تو میں نے اس وقت اپنی بیوی سے یہ کہا، استودع اللہ ما فی بطنکی، استودع اللہ ما فی بطنکی، یعنی جب بیوی نے مجھ سے کہا کہ میں تو حمل سے ہوں، آپ چلے جائیں گے،
تو میں نے بیوی سے یہ کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو ہے میں اسے اللہ کی امانت میں دیتا ہوں، تمہاری پیٹ میں جو ہے، تمہارے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے اللہ کی امانت میں دیتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنا قصہ سنا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین۔ اس کے بعد میں نے گھر کا خرچہ دیا کہ تم رہنا، عبادت کرتے رہنا، اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھنا، میں انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں الوداع ہوا، اور پھر جنگیں ہوتے رہی، فتوحات ہوتے رہی، اور پھر ایک عرصے کے بعد، مہینوں کے بعد جب میں گھر واپس آیا، وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، خط و کتابت کا زمانہ نہیں تھا کہ پل پل کی خبر ہو۔ کہتے ہیں ایک مدت کے بعد جب میں گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور پھر ہم نے جنت البقیع جو قبرستان ہے، آپ بھی گئے ہوں گے، جنت البقیع میں ہم نے ان کو دفنایا ہے۔ پھر ان کے جو ساس، ان کے گھر والے تھے، انہوں نے بتایا کہ عجیب بات یہ ہے، روزانہ رات کو وہ قبر سے ایک آگ نکلتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے، اور آسمان کی طرف وہ روشنی چلے جاتی ہے۔ تمہارے اہلیہ کی خبر سے روزانہ رات کو ایک روشنی نکلتی ہے، اور وہ روشنی ایسی اتنی تیز روشنی کہ ارد گرد آزو بازو پورا روشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آگ سمجھو ایک۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیوی میری تو متقی تھی، پرہیزگار تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، اور اکثر راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی تھی، نیک صالح بیوی تھی میری، پھر ان کے خبر میں سے آگ نکلنا، یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کو۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج میں رات میں اپنی بیوی کے خبر کے پاس جاؤں گا، اور پھر جب رات ہوئی تو وہ جنت البقیع قبرستان کو گئے۔ اب تو پورا باؤنڈری ہے، اور پھر جانے کی ٹریننگ وغیرہ ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں میں رات میں گیا، اور جا کر قریب ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں دیکھا تھوڑی ہی دیر میں آگ ظاہر ہوئی، روشنی ظاہر ہوئی، اور سیدھا آسمان کی طرف وہ روشنی چلے گئی۔ قبر کھل گیا۔ جب قبر کھلا اور روشنی نظر آ رہی تھی تو میں ہمت کر کے آگے گیا، اور جا کر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہے، میری اہلیہ، میری بیوی سوئی ہوئی ہے، اور میرا بچہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں جھانکا تو میرے بچے نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا دیا، اپنے ہاتھوں کو میری طرف لمبا کیا، اور غیب سے یہ آواز آئی کہ تم نے اس بچے کو اللہ کے حوالے، اللہ کی امانت میں دیا تھا، اللہ تمہاری امانت تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنی بیوی کو بھی اللہ کی امانت میں دیتے تو تمہاری بیوی بھی تمہیں آج لوٹا دی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سی کتاب میں ہے واقعہ؟ مکارم الاخلاق۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی محدث نہیں ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھر میں نے بچے کو جو ہے اوپر اٹھایا، جیسے ہی میں نے بچے کو اٹھایا تو خبر پھر بند ہو گئی۔ یہی ہے وہ بچہ جس کے بارے میں آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کسی کے یقین، اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اور پھر وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے وہ نیک عمل کرے، اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کے عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے انسان نافرمانی کرنے لگتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ مال کی محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اگر دل میں مال کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت ہو، تو پھر اس مال کے ذریعے وہ شادیوں میں فضول خرچی کر کے، اس مال کے ذریعے وہ برتھ ڈے منا کے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ اگر دل میں
مال کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہو تو پھر اس مال کے ذریعے وہ سنتوں کے جنازے نکال کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آج مال کی محبت کی وجہ سے انسان اتنا اکڑتا ہے، اگر اسے حدیث کی بات سناؤ، قرآن کی بات سناؤ، اوپر برسنے لگتے ہیں اور پھر کیسے بولنے لگتے ہیں، پھر مجبور ہو کے بولنا پڑتا، انہوں نے ان کا پیسہ بول رہا سوگر کو نہیں بولتے، نہیں انہیں نہیں با انہیں سلیم نہیں بول رہا، سلیم کے پیسے بول رہے بولتے نہیں۔ وہ کب بولتے ہیں سر؟ جب تکبر سے انسان، گھمنڈ سے جب انسان چور ہو جاتا ہے، تب سامنے والے کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں بول رہا بلکہ اس کے اندر کا تکبر بول رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، مال کو اللہ نے خیر کہا، خیر کے معنی بھلائی، مال خیر ہے، مال اچھی چیز ہے، کب؟ جب حلال طریقے سے آئے اور حلال طریقے پر خرچ کریں، اور آئے تو ایسا آئے کہ جیب میں تو ہو دل میں نہ ہو۔ اور انسان جب اپنے موت کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ مال کے ذریعے اس کے اندر اکڑ نہیں آتی، کیونکہ اسے یقین ہے میں جو بھی کر رہا ہوں ایک دن مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے۔ زندگی قائم نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا میں بچپن میں تھا، لڑکپن میں تھا، جوانی میں آیا، ایک وقت آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر اللہ کے پاس تو جانا ہے۔ وہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کے گناہوں میں پڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جن کو جس گلی سے جب وہ گزرتے تھے تو شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا، ایسا پاورفل ایمان ان کا، اپنے دین پر، اپنے اعمال پر، اللہ کی توحید پر ایسا مضبوط کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر ڈرتا تھا۔ ایسے حضرت عمر فاروق جب انگوٹھی ان کی تھی تو انگوٹھی پہ انہوں نے ایک جملہ لکھایا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، یہ جملہ ان کی انگوٹھی میں ہوتا تھا۔ کیا اس کا مطلب؟ کہ موت کی یاد یہ سب سے بڑی نصیحت ہے تمہارے لیے، کافی ہے تمہارے لیے موت کو یاد رکھنا نصیحت کے طور پر۔ دن میں کتنی مرتبہ نظر پڑتی ہوگی اور اپنے موت، تو ہم کمزور ایمان والوں کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ صحابی تھے، بخشے اللہ نے بخشش کا پروانہ ان کو دے دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے یہاں حاضر ہونے کا کتنا احساس رکھتے تھے۔ مجھے اور آپ کو تو اور زیادہ احساس رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خیر و عافیت والا مال نصیب فرمائے، اور حلال مال اور حلال طریقے سے ہی اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔